السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام، جہاں ہم قرآن، حدیث اور اسلام کی روحانی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سچی اسلامی کہانیاں کی زندگی کے واقعات اور ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ہر ویڈیو میں ہم سکھاتے ہیں علم، ایمان اور عمال کا پیغام۔ تو آئیے آج کا روشنی بھرا سفر شروع کریں علم اسلام کے ساتھ۔ یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ روحانی تکمیل ہے۔ حضرت آدم سے شروع ہو کر حضرت نوح کا طوفان، ابراہیم کا آگ میں اٹھنا، موسیٰ کا دریا میں راستہ، عیسیٰ کا آسمان پر اٹھانا، اور پھر محمد کا آخری پیغام۔ آؤ ہم اس شاندار سفر کو سمجھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بڑے بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں، جی، وہ یہ کہ کیا جتنے بھی انبیاء کرام آئے مختلف زمانوں میں، مختلف قوموں میں، کیا وہ سب ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے واقعی۔ عام طور پر ایک خیال پایا جاتا ہے کہ شاید ہر نبی کا اپنا الگ دین تھا، لیکن کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ جی، اسی نقطے پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، انبیاء کا پیغام، توحید اور اسلام سے کچھ اقتباسات، وہ اسی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو ہم ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ مطلب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیا یہ پیغام کا تسلسل ایک ہی رہا؟ جی ہاں، بالکل۔ ان ذرائع کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ تمام انبیاء کی دعوت کا جو مرکز تھا وہ ایک ہی تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت یعنی توحید، اور اسی کی مکمل فرما برداری جسے ہم اسلام کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ۔ بالکل، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی اصل پیغام تھا۔ تو گویا انسانیت کی جو رہنمائی شروع ہوئی وہ اسی پیغام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان بھی تھے اور نبی بھی، ان کی کیا تعلیمات تھیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ساتھ ہی ہدایت کا وعدہ بھی دیا۔ جی، قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ جو اللہ کی ہدایت مانے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو خالص توحید سکھائی، شرک سے بچنے کا کہا۔ اچھا، تو اسلام کی یعنی اللہ کی فرما برداری کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ یہ تو واضح ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے تو بہت لمبا عرصہ 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی۔ کیا اتنے عرصے میں پیغام کچھ بدلا؟ نہیں، قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو ان کا پیغام بھی بنیادی طور پر وہی تھا۔ اچھا، جی، انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میری بات مانو، یعنی مرکز وہی توحید ہی رہا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ قوم کی اکثریت نے مانا نہیں اور انجام پھر طوفان کی شکل میں آیا، مگر وہ پیغام پر قائم رہے۔ صحیح۔ اور حضرت ابراہیم، انہیں تو قرآن امام الموحدین کہتا ہے۔ ان کا کردار تو اس سلسلے میں بہت ہی نمایاں لگتا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ قرآن تو بالکل واضح کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے۔ مسلمان؟ جی، مسلم، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، تو انہیں واضح طور پر مسلم کہا گیا ہے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ پیغام کتنا پرانا اور مرکزی ہے۔ انہوں نے بت پرستی کو پوری طرح رد کیا، خالص ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ ٹھیک۔ اچھا، اب حضرت موسیٰ کی طرف آتے ہیں۔ ان پر تورات نازل ہوئی، بنی اسرائیل کے لیے خاص قوانین بھی تھے، تو کیا ان کا بنیادی پیغام بھی یہی تھا؟ بالکل، اگرچہ ان کی شریعت یعنی وہ قوانین جو وقت اور حالات کے مطابق تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے خاص تھے، لیکن دعوت کا جوہر جو اصل روح تھی وہ توحید ہی تھی۔ اچھا، قرآن میں بھی آتا ہے سورہ فصلت میں کہ آپ کو بھی وہی کی گئی جو پہلے انبیاء کو کی جاتی رہی، کہ اللہ ایک ہے۔ جی، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ بعد میں ان تعلیمات میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، لیکن اصل پیغام تو اسلام ہی تھا۔ اور حضرت عیسیٰ کا معاملہ، ان کے بارے میں تو کافی مختلف تصورات پا جاتے ہیں۔ یہ ذرا کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی، قرآن ان تمام تصورات کی سختی سے تردید کرتا ہے جو ان کی اصل حیثیت سے ہٹ کر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو خود کو اللہ کا بندہ اور نبی کہا۔ جی، سورہ مریم میں ہے۔ بالکل، اور انہوں نے واضح کہا کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی ان کی دعوت بھی خالص اسلام اور توحید ہی تھی۔ تو یہ ایک ہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔
آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والا۔ تو کیا آپ کوئی نیا دین لائے تھے؟ نہیں، ان ذرائع کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نیا دین نہیں شروع کیا، بلکہ اسی ازلی دین یعنی اسلام کو مکمل کیا۔ اچھا، قرآن اسے ملت ابراہیم یعنی ابراہیم کا طریقہ بھی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ایک دین کو اس کی آخری اور سب سے کامل شکل میں پیش کیا۔ گویا جیسے ایک عمارت بن رہی تھی اور آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی۔ جی، آپ بالکل کہہ سکتی ہیں، تمام انبیاء اسی عمارت کی اینٹیں تھے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل فرمایا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کا جو بنیادی عقیدہ تھا، جو دین تھا، وہ ایک ہی تھا، اسلام۔ جی، یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور اس کی فرمانبرداری کرنا۔ ہاں، شریعتیں یعنی قانون وہ وقت کے ساتھ حالات کے مطابق بدلتے رہے ہوں گے، مگر دین کی بنیاد نہیں بدلی۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے، یہ ایک غیر معمولی تسلسل ہے۔ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ 950 سالہ جدوجہد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود کو مسلم کہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں توحید کا اعلان کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی بندگی کا اقرار کرنا، یہ سب اسی ایک پیغام کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی تو قرآن میں فیصلہ کن بات کہہ دی ہے نا؟ جی بالکل، سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ صحیح۔ تو بات بالکل واضح ہے۔ یہ جاننا کہ ہزاروں سالوں پر محیط یہ سلسلہ مختلف ثقافتوں میں مختلف زبانوں میں بھیجے گئے انبیاء کا بنیادی پیغام ایک ہی رہا، یہ واقعی ایک گہری سوچ پیدا کرتا ہے۔ جی، اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ نقطہ آج جو دنیا میں اتنے سارے مذاہب ہیں ان کو سمجھنے یا کم از کم توحیدی روایت کی جو تاریخ ہے اس پر غور و فکر کے لیے کوئی نیا زاویہ فراہم نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس مشترکہ بنیاد کی روشنی میں آج مکالمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ علم کا اشتراک کرنے سے مدد ملتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔